آداب ناظرین، ایک جہتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ رؤوف اعظمی کو سن رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں 2024 لوک سبھا کے انتخابات منعقد ہو رہے ہیں 7 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ 18 اپریل کو پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ 26 اپریل کو دوسرا مرحلے کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 7 مئی، 13 مئی، 20 مئی، 23 مئی کے علاوہ 21 جون کو 7واں مرحلہ منعقد ہوگا۔ بہرحال ملک بھر میں انتخابی مہم زور و شوروں پر ہے، تشریحی مہم زور و شوروں پر ہے، جہاں جہاں بھی انتخابات ہو رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، واضح رہے کہ ملک بھر میں آج صورتحال انتہائی بدترین ہے۔ گزشتہ 10 سالوں سے موجودہ حکومت نے صرف لفظوں کے جال میں ملک کی عوام کو الجھائے رکھا ہے۔ ملک میں مذہبی تفرقہ پھیلا کر ملک کی جمہوریت کی ملک کی قومی یکجہتی کی فضا کو مقدر کر رہی ہے۔ بہرحال ملک میں کسی بھی قسم کے ترقیاتی پروگرام، روزگار کے پروگرام، طب و صحت کے سلسلے میں ہونے دو، ترقیاتی پروگرام ہونے دو، صنعتوں کے قیام کے سلسلے میں ہونے دو، کسی بھی قسم کے ترقیاتی پروگرام میں یہ حکومت ناکام رہی ہے اور ملک کے مختلف سرکاری شعبہ جات کو خانگی کر دی ہے۔ بہرحال آج ملک کی GDP انتہائی بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ریاست تلنگانہ قدیم ضلع متحدہ ضلع نظام آباد کے حلقے پارلیمان سے تعلق رکھنے والے سابقہ میئر ڈی سنجے قائد کانگریس نے آج شہر نظام آباد میں منر کاپو سنگم کانفرنس ہال میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ ملک کی موجودہ حکومت ملک میں عوام کو سہولتیں پہنچانے کے بجائے ملک میں مذہبی نفرتیں پھیلا کر، تفرقہ پھیلا کر ملک کے سیکولرزم کے کردار کو، ملک کے دستور کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دھرما پوری سنجے نے اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسے صورتحال میں ملک کے سیاسی رہنما سیکولر کردار کی بقا کے لیے، ملک کی جمہوریت کی بقا کے لیے، ملک کی دستور کے تحفظ کے لیے عوام میں شعور بیدار کر رہے ہیں۔ بالخصوص کانگریس پارٹی کے سربراہ راہل گاندھی نے ملک کے مختلف ریاستوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام میں شعور بیدار کر رہے ہیں، تاکہ عوام میں اگر شعور بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنے جمہوری حق کا ووٹ کا 100% استعمال کرتے ہوئے فرقہ پرست طاقتوں کو، فسطائی طاقتوں کو شکست دوچار کریں۔ موصوف ڈی سنجے نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ بالخصوص ملک کی سطح پر عوام کو چاہیے کہ 100% اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے انڈیا گٹھ بندھن کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہوئے فاشسٹ طاقتوں کو شکست سے دوچار کریں۔ بالخصوص ضلع نظام آباد سے جیون ریڈی جو پارلیمانی امیدوار ہیں، ان کے حق میں اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے بھاری اکثریت سے کامیابی سے ہمکنار کریں۔ بالخصوص انہوں نے پسماندہ طبقات، اقلیتی طبقات، بالخصوص مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے 100% جمہوری حق ووٹ کا استعمال کریں اور لاپرواہی نہ برتیں۔ اگر ہم لاپرواہی برتتے ہیں تو ہمارا یہ ملک فاشسٹ طاقتوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور ملک میں نوجوانوں کا مستقبل تابناک ہونے کے بجائے تاریک ہو جائے گا۔ بہرحال انہوں نے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹ کے استعمال کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں۔ 13 مئی کو چوتھے مرحلے کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں ریاست تلنگانہ میں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال بہتر سیاسی پارٹی، بہتر امیدوار کے حق میں کریں اور سیکولرزم کردار کی بقا کے لیے، سیکولر اور جمہوریت دستور کی بقا کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال
इंडिया गठबंधन के हक में दें, कांग्रेस पार्टी को दें। ये प्रेस मीट जो है बुलाया गया, मेरे रिक्वेस्ट को मानते हुए जो उर्दू रिपोर्टर्स और सारे रिपोर्टर्स जो यहाँ आए उन सबको मैं पहले धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपसे ये अपील है कि उर्दू मीडिया के माध्यम से निजामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में जितने वोटर्स हैं उन सबसे मैं अपील करता हूं, हाँ, ये जो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस है उसमें कांग्रेस पार्टी को वोट दे और हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी साहब को भारी मेजॉरिटी से जो है जिताना करके मैं निजामाबाद वोटर्स से सबसे मैं गुजारिश करता हूं। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, महात्मा गांधी जी के लाइन पे चलने वाली पार्टी है। आज ही नहीं, जब से ये देश कायम हुआ है, जब से जो है इस देश में भाइयों के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश जब से जारी है, लेकिन महात्मा गांधी जी का स्लोगन था हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो वही स्लोगन के लाइन पे आज हमारे लीडर राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आज एक बार नहीं, फर्स्ट टाइम तो जो है भारत जोड़ो करके कन्याकुमारी से जो है कश्मीर तक वो पैदल चले, हर नूक एंड कॉर्नर, हर सेक्शन ऑफ पब्लिक को वो मिलते गए, बात करते हुए और सबको जोड़ने की पूरी दमदार कोशिश की। फिर सेकेंड फेज में न्याय यात्रा करके दूसरी फेज भी सक्सेसफुली कंप्लीट करें। ऐसे लीडर को जो बिल्कुल डेवलपमेंट लाइन पे बात करते हैं और काम करते हैं। आज भारत देश को डेवलपमेंट चाहिए, ना कि भाइयों के बीच में झगड़ा। आज 2024 में बगल में चाइना और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज कहां से कहां पहुंच गए। आज ये 10 साल में भारत की इकोनॉमी देखिए, थोड़े मीडिया सेक्शंस और प्रेस में पढ़ने को मिल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज वर्स देन मेनी अदर कंट्रीज लाइक स्मॉल कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड श्रीलंका ऑल्सो। मुझे ये बात सच है या झूठ है पता नहीं है, लेकिन पढ़ने को तो मिला है। ये 10 साल में जो है बीजेपी पार्टी एक भी कोई पब्लिक सेक्टर में कोई कंपनी या स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेटाइज कर देके देश का नुकसान किया है। सो आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट दे, देश का, राष्ट्र का और निजामाबाद का डेवलपमेंट सोच के डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दे और जीवन रेड्डी साहब को जिताए। थैंक यू।